السلام علیکم۔ آج ہم انظر بلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم آپ سے اچھی باتیں کریں گے اس بارے میں کہ ایسی کون سی عادت اپنائی جائے جس سے ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکیں۔ ون ہیبٹ دیٹ کین چینج یور لائف۔ ایک ایسی عادت جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آپ کے اندر کوئی اچھائی ہو یا اچھی اور مثبت عادت اپنائیں تو وہ آپ کی زندگی پر بڑا گہرا اور مستقل اثر ڈال سکتی ہے۔ ایک ایسی مثبت عادت کی طرف اشارہ کرتا ہے جو مستقل طور پر اپنائی جائے تو زندگی میں خوشیاں، نمایاں بہتری، کامیابی اور خوشی لا سکتی ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ انسان بہت چیزوں کا شکار ہوا ہوتا ہے اور وہ بہت اپنی زندگی میں نیگیٹیوٹی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کو نہیں سمجھ آتا کہ میں کیا کروں۔ اس کو ایک ایسی سوچ اور ایسی موٹیویشن سپیچ کی ضرورت ہوتی ہے جس سے اس کی زندگی بدل جائے۔ زندگی میں بہت ساری آپ کے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، کبھی اچھے کبھی برے، لیکن آپ کو ہمیشہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ ہمیشہ لرننگ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ نہیں سیکھتے، آپ اچھے کاموں سے بھی سیکھتے ہیں اور برے کاموں سے بھی سیکھتے ہیں، اور پھر آپ کی زندگی میں ایک مثبت اور ایک اچھا جو ہے وہ تبدیلی آتی ہے۔ ممکنہ اگر وضاحت میں کروں اس بارے میں تو ایک ذہنی پہلو ہوتا ہے، ایک جسمانی پہلو ہوتا ہے، ایک سماجی ہوتا ہے اور ایک پیشہ ورانہ پہلو ہوتا ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی چھوٹی مثبت سوچ رکھنے عادت، جیسے شکر گزاری کریں، آپ شکر کرنا، پازیٹیو سوچنا، پازیٹیو چیزوں کی تلاش میں رہنا کہ زندگی کے رویے کو، زندگی کی چیزوں کو بدل دیتی ہے۔ اگر آپ اور اس کے بارے میں دیکھیں تو آپ صحت مند رہیں، ایسی عادت کو اپنائیں کہ آپ صحت مند رہیں، تندرست رہیں، روزانہ ورزش کریں، ایکسرسائز کریں، صبح جلدی اٹھیں، جلدی سوئیں، ٹائم سے اچھا کھانا کھائیں، تو زندگی کے معیار کو وہ بہتر اور چینج کر دیتی ہے۔ دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کی مدد کریں، نرم مزاجی سے ایک دوسرے سے بات کریں۔ آپ کا بیہیو بڑا اچھا ہونا چاہیے کسی کے ساتھ بات کرنے میں، تو وہ بھی آپ کی چیزوں کو، آپ کے تعلقات کو بہتر بناتی ہے اور آپ کے زندگی میں بڑا کچھ ایک الگ ہی رول پلے ہوتا ہے اور آپ کی زندگی چینج ہو جاتی ہے۔ اچھا، روزانہ 15 منٹ جو ہے آپ لکھیں، پڑھیں، علم کو اعتماد میں اضافہ کریں، شکر گزاری کریں، دل میں سکون اور مثبت اچھی وائبس رکھیں، تو وقت پر سونا اٹھنا یہ سب جو ہے اچھی عادات میں آتا ہے۔ مطلب یہ کہ زندگی بدلنے کے لیے بڑے اقدامات کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ مجھے زندگی اپنی چینج کرنی ہے، مجھے اپنی چیزوں کو چینج کرنے کے لیے کچھ بڑی چیز چاہیے۔ بڑی نہیں، آپ صرف ایک چھوٹی سی عادت کو بھی مستقل طور پر اپنا لیں گے تو وہی آپ کے اندر جو ہے پازیٹیو تھنکنگ لے آئے گا اور آپ کی زندگی کو چینج کر دے گا۔ دا پاور آف ون ہیبٹ۔ ایسی کون سی عادت کی طاقت ہے کہ ایسی کون سی عادت ہم اپنائیں جو ہمارے اندر پازیٹیو تھنکنگ آ جائے، ہم نیگیٹیوٹی سے باہر آ جائیں۔ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ایک اچھی اور مثبت عادت انسان کی زندگی میں کتنا بڑا فرق ڈال سکتی ہے۔ چھوٹی سی مستقل عادت وقت کے ساتھ بڑے نتائج پیدا کرتی ہے۔ دا پاور آف ون ہیبٹ کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی اور تبدیلی بڑے کاموں سے نہیں بلکہ ایک مثبت عادت کی طاقت سے شروع ہوتی ہے۔ ہماری زندگیاں ان چھوٹے چھوٹے اعمال سے تشکیل پاتی ہیں جو ہم روزانہ کرتے ہیں۔ اگرچہ بڑے خوابوں اور مقاصد پر توجہ دینا آسان ہے، لیکن اصل تبدیلی اکثر ایک ہی عادت سے شروع ہوتی ہے۔ بہت سی طاقتور عادتوں میں سے ایک عادت اپنی سادگی اور طویل مدتی اثر کی وجہ سے نمایاں ہے۔ روزانہ غور و فکر کرنا، صرف 10 منٹ روزانہ اپنے خیالات، اعمال اور جذبات پر غور کرنے سے بھی وقت کے ساتھ ساتھ شاندار ذاتی ترقی حاصل کی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ ہماری زندگی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی عادتوں سے بنتی ہے۔ بڑے خواب اہم ہیں مگر اصل تبدیلی ایک عادت سے شروع ہوتی ہے۔ سب سے طاقتور عادت ہے روزانہ غور و فکر کرنا۔ آپ اگر 10 منٹ اپنے خیالات اور اعمال پر سوچنا شروع کر دیں گے، آپ کی شخصیت میں زبردست تبدیلی لا سکتی ہے۔ اگر آپ اپنے اندر سے اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں، آپ نیگیٹیوٹی ختم کرنا چاہتے ہیں، ان چیزوں سے باہر آنا چاہتے ہیں، تو آپ 10 منٹ اپنے بارے میں سوچیں، سکون سے کہیں بیٹھیں اور سوچیں اس بارے میں کہ ہمیں کیا اپنے اندر چینج لانا ہے، کیا ایسی چیز کو اپنانا ہے جس سے ہماری زندگی میں تبدیلی آئے۔ اچھا، واٹ از ڈیلی ریفلیکشن؟ ڈیلی ریفلیکشن از دا پریکٹس آف سیٹنگ aside a few quiet minutes each day to review your experience, thought and emotions. This can be done through journaling, silent thinking or even speaking into a voice recorder. The goal is to become more aware of how you will living your life, your success, struggles and pattern. It's not about being perfect, it's about being honest and intention with yourself. یعنی روزانہ خود کا محاسبہ اور سوچ و بچار کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دن میں چند منٹ جو ہے اپنے لیے نکالیں۔ اپنے لیے انسان سارا دن کی بھاگ دوڑ سے اپنے لیے چند منٹ تو نکال سکتا ہے اپنے محاسبے کے لیے۔ روزانہ غور و فکر کریں، خیال اور جذبات کا جائزہ لیں۔ یہ عمل آپ کے لیے آپ مختلف طریقوں سے کر سکتے ہیں، جیسے ڈائری لکھ کر سکتے ہیں، خاموشی میں بیٹھ کر سوچ یا اپنی آواز ریکارڈ کر کے
آپ اپنی زندگی کے بارے میں زیادہ بشعور ہوں، یعنی اپنی کامیابی، مشکلات اور رویوں کو بہتر بنانے کے بارے میں نہیں بلکہ اپنے ساتھ ایماندار اور مقصد رہنے کے لیے پرفیکٹ نمونوں کو سمجھ سکیں۔ یہ کامل بارے میں ہے تاکہ آپ اس بارے میں سوچیں۔ اچھا، ڈائری لکھنا ایک بہت بڑی عادت ہے۔ یہ آپ کو کافی چیزوں سے باہر نکال دیتی ہے۔ اکثر انسان اچھا لکھتا ہے، کچھوں کی عادت ہوتی ہے روزانہ کا ڈیلی ورک اس میں لکھنا گیا، ہم نے صبح سے لے کے شام تک کیا کیا، اور کچھ تھوڑے بہت کوٹس لکھ دی، کچھ شعر و شاعری لکھ دی، کچھ تھوڑی بہت انکہی باتیں لکھ دی، یا کسی کی وہ بات لکھ دی جو آپ ہمیشہ یاد رہیں۔ تو یہ ہر کسی کی اپنی اپنی عادت ہوتی ہے۔ اچھا، ہر کسی کی عادت ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور میں اپنے بارے میں کہنا چاہوں تو میں جب خوش ہوتی ہوں تو میں ڈائری نہیں لکھتی۔ میری عادت نہیں کہ میں اسے لکھوں، خوشیوں کو میں لکھ کر نہیں رکھتی۔ ہاں، اگر مجھے کچھ تکلیف ہوتی ہے یا کوئی پریشانی ہوتی ہے یا کچھ ایسی بات ہوتی ہے جو میں اپنے اندر سے نکالنا چاہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ میں کسی سے شیئر نہیں کر سکتی، میری عادت نہیں ہے کہ میں شیئر کر پاؤں، مجھ سے نہیں ہوتی بات چیت، تو میں اس کو لکھتی ہوں۔ اسے میں لکھ کر وہ اپنا سارا کچھ باہر نکال دیتی ہوں اسے لکھ کر۔ تو یہ ایک بڑی اچھی عادت ہے تاکہ آپ اپنے اندر سے ہر چیز کو باہر نکال دیتے ہو اور آپ پازیٹیو سوچنا شروع کر دیتے ہو، آپ ریلیکس ہو جاتے ہو۔ وائی اٹ ورکس، یہ کیسے کام کرتا ہے؟ روزانہ غور و فکر طاقتور ہے کیونکہ یہ وضاحت پیدا کرتا ہے آپ کے اندر مثبت سوچ لے کر آتا ہے، آپ کے اندر پازیٹیو تھنکنگ لاتا ہے، نیگیٹیوٹی کو دور کرتا ہے۔ جب آپ اپنے دن کا جائزہ لینے کے لیے رکتے ہیں تو آپ دیکھنا شروع کرتے ہیں کیا چیز کام کر رہی ہے اور کیا نہیں۔ آپ چھوٹی کامیابی کا جشن منا سکتے ہیں، غلطیوں سے سیکھ سکتے ہیں، اور اپنے اعمال کو اپنے مقاصد کے ساتھ دوبارہ ہم آہنگ کر سکتے ہیں۔ وقت کے ساتھ یہ عادت فیصلہ سازی کو بہتر بناتی ہے، دباؤ کو کم کرتی ہے اور جذباتی فہم و فراست کو بڑھاتی ہے، جو ذاتی اور پیشہ ورانہ کامیابی کے تمام بنیادی عناصر ہیں۔ یعنی غور و فکر کرنے سے انسان کو اپنے دن کی بہتر سمجھ آتی ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز بری چل رہی ہے، اور کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں اور کہاں نہیں ہو رہی۔ اس طرح انسان چھوٹی کامیابی پر خوش ہو سکتا ہے، یہ غلطیوں سے سبق سیکھ سکتا ہے اور اپنے کاموں کو دوبارہ اپنے مقاصد کے مطابق بنا سکتا ہے۔ وقت کے ساتھ یہ عادت انسان کو بہتر فیصلہ کرنے میں مدد دیتی ہے، ذہنی دباؤ کو کم کرتی ہے اور جذبات کو سمجھنے اور سنبھالنے کی صلاحیت بڑھاتی ہے، جو کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے اپنا روز کا محاسبہ کرنا بہت ضروری ہے، اپنے آپ کو سوچنا بہت ضروری ہے، اپنے آپ کو انالائز کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے ساتھ چل کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے، اور اگر ہمارے اندر نیگیٹیوٹی آ چکی تو وہ آ کیوں رہی ہے، کس وجہ سے آ رہی ہے، ہم کیوں اس طرف جا رہے ہیں۔ اگر ہم اس کو اپنا انالائز نہیں کریں گے، ہم سوچیں گے نہیں غلطیاں کہاں ہو رہی ہیں، ہم کہاں مسٹیکس کر رہے ہیں، اور کہاں ہم نہیں ہم اس چیز تک پہنچ پا رہے، اور اس کے باوجود بھی پھر بھی ہمارے اندر نیگیٹیوٹی آ رہی ہے، ہم اپنی لائف سے ہٹتے جا رہے ہیں، اور ہمارے اندر پازیٹیو وائبز ہی نہیں آ رہی، ہم سکسیس کی طرف یا کسی کی طرف جا ہی نہیں رہتا، تو اپنا انالائز کرنا بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے اپنے آپ کو انالائز کرنا۔ اے ٹول فار گروتھ، آپ آگے کی طرف کیسے بڑھ سکتے ہیں، یعنی نشو و نما کیسے کر سکتے، ترقی کیسے کر سکتے ہیں۔ جرنلنگ یور ریفلیکشنز میک دا پروسیس ایون مور افیکٹو۔ رائٹنگ ڈاؤن یور تھاٹس allow you to track pattern over weeks and months. You will begin to notice how certain habit, people or choices affect your moods and progress. With this knowledge, you can make better choices going forward. Many successful people, for CEOs to athletes, use this exit strategy to growth continuously. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے خیالات کو لکھنا، جرنلنگ یعنی کہ لکھنا اس عمل کو اور بھی مؤثر بناتا ہے۔ جب اپنے خیالات لکھتے ہیں تو اسے آپ ہفتوں اور مہینوں کے دوران اپنے رویوں اور عادات کے پیٹرن کو ٹریک پر لا سکتے ہیں۔ اس سے یہ نوٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں کون سی عادت، لوگ یا فیصلے آپ کے موڈ اور ترقی کو متاثر کرتے ہیں۔ اس علم کے ساتھ آپ اپنے آئندہ بہتر فیصلے کر سکتے ہیں۔ بہت سے کامیاب لوگ، چاہے وہ CEO یا ایتھلیٹس، اسی حکمت عملی کو استعمال کرتے ہیں تاکہ مسلسل ترقی کر سکیں۔ اچھا، جب آپ اپنے خیالات کو لکھتے ہیں، جو آپ کے اندر ہو رہا ہے آپ اس کو لکھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو بہت فائدہ دیتا ہے۔ یا آپ کو سوچ رہے ہوتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس سوچ کو وہ آگے کی طرف لے کے جائے، تو آپ اس کو لکھنا شروع کر دیں۔ لکھنے سے آپ کو یہ سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے کہ وقت کے ساتھ کون سی عادات، کون سے لوگ، کون سے فیصلے آپ کی زندگی پر مؤثر انداز دے سکتے ہیں، کہ آپ کے موڈ کو بدل سکتے ہیں۔ اس طرح آپ آئندہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بہت سے کامیاب لوگ، جیسے بڑے کاروباری لوگ اور کھلاڑی، اسی طرح سے اپنی ترقی جاری رکھتے ہیں، یعنی کہ لکھتے ہیں۔ لکھنے کی ویسے عادت اچھی ہوتی ہے۔ آپ جب لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کافی چیز جو آپ کے اندر ہوتا ہے، جو آپ کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے، یا آپ کوئی ایسی
باتیں یا کوئی ایسی چیزیں یا آپ کی کوئی ایسی اچھی سوچ وہ آپ لکھ دیتے ہیں. اکثر آپ بیٹھے رہیں تو آپ کو وہ چیز نہیں آتی, لیکن جب لکھنے لگو تو بہت سی باتیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں اور آپ لکھنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. لیکن جب سے یہ کمپیوٹر کا دور آیا ہے لوگوں نے لکھنا ہی چھوڑ دیا ہے. لوگ صرف روبوٹس بن چکے ہیں کہ اس پر ٹائپ کرا سب کچھ کرا, لیکن لکھنا بڑا ضروری ہے. اگر آپ اس پر بھی ٹائپ کر کے لکھیں اپنی, چلیں آپ ٹائپنگ کریں, آپ نہ پین کا یوز کریں, لیکن لکھیں ضرور. یہ سب سے اچھی عادت ہے, آپ کو کافی جو ہے پازیٹیو وائبس آئیں گی. اچھا, ہاؤ ٹو گیٹ اسٹارٹیڈ, آپ اس کو شروع کیسے کریں گے, آغاز کیسے کریں. اسٹارٹنگ دس ہیبٹ از ایزی. چوز اے ٹائم, مارننگ اور ایوننگ ورک بیسٹ اینڈ commits to just 5-10 minutes. Use simple prompts like what went well today, what challenged me, or what am I grateful for you. Don't need fancy journals or apps. Even a notebook will do. The key is consistency, not perfection. One-time reflection become a natural and enjoyable part of your routine. اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ اس عادت کو شروع کرنا آسان ہے. ایک وقت منتخب کر لیں, صبح یا شام سے سب سے بہتر ہے, اور صرف 5 سے 10 منٹ نکالنے کا عزم کریں. چند سادہ سوالات استعمال کریں, جیسے اچھا آج کیا اچھا ہوا, مجھے کس چیز نے مشکل دی, یا میں کس چیز کے لیے شکر گزار ہوں. آپ کو کسی خاص ڈائری یا ایپ کی ضرورت نہیں, ایک عام نوٹ بک ہی کافی ہے. اصل چیز ہے کہ مستقل مزاجی کامل ہونا نہیں ہے. وقت کے ساتھ غور و فکر آپ کی زندگی کا ایک قدرتی اور خوشگوار حصہ بن جائے گا. یہ عادت شروع کرنا آسان ہے. آپ دن میں سے کوئی بھی ایک وقت منتخب کر لیں, صبح یا شام, کوئی بھی آپ کے لیے. آپ 5 سے 10 منٹ اپنے لیے دیں, اور 10 منٹ جو ہے آپ نکالیں اور اپنے آپ سے سوالات کریں کہ میں کیا ہوں, میں کیوں ہوں, آج کیا اچھا ہوا, آج میں نے سارا دن کیا کیا, اور سارا دن میں نے ایسی کون سی غلطی کری, کیا مجھے کس چیز میں مشکل پیش آئی, اور کیا ایسی بات تھی جو میں جس سے پریشان ہوا اور جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی, اور کس بات پر میں شکر گزار کروں. صرف ایک مستقل, یعنی کنسسٹنسی بڑی ضروری ہے. آپ یہ میں بولے کہ میں پرفیکٹ ہو جاؤں, میں نے بس آج 1-2 دن لکھا, میں پرفیکٹ ہوں, میں 3-4 مہینے کے بعد کچھ اور لکھنا اسٹارٹ کر دوں گا. نو, پرفیکشن نہیں چاہیے ہمیں, کنسسٹنسی چاہیے. یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اوپر جاتے ہیں. فرسٹ اسٹیپ, سیکنڈ اسٹیپ, تھرڈ اسٹیپ, ایک دم سے آپ اوپر نہیں جاتے ہو. تو آپ دن میں اپنے آپ کو 10-15 منٹ اپنے لیے نکالیں گے تو آپ کی زندگی میں کافی پازیٹیو وائبس آئیں گے, اور زندگی بڑی خوشگوار حصے کے ساتھ حصہ بنے گی آپ کی, اور بہت آپ خوشگوار رہیں گے. اے اسمال اسٹیپ اے بگ چانس, یعنی کہ ایسا کون سا اسٹیپ لیں کہ ایک چھوٹا سا قدم ایک بڑی تبدیلی آپ کے اندر لائے. ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ بڑا قدم اٹھائیں اور پھر آپ کے اندر تبدیلی. ایک چھوٹا سا ایک اسٹیپ لیں جو آپ کے اندر تبدیلی لے کر آئے. ان اے فاسٹ پیس ورلڈ, ریفلیکشن گیوز یو اسپیس ٹو سلو ڈاؤن and reconnect with yourself. It helps you become modern, mindful, more grateful, and more in control of your life. This one small habit can lead to better relationships, stronger mental health, and greater clarity about your future. If you are looking for one habit that can truly change your life, start with daily reflection. It's cost nothing, but the return is priceless. تیز رفتار دنیا میں غور و فکر آپ کو سست روی اختیار کرنے اور اپنے آپ سے دوبارہ جڑنے کا موقع دیتا ہے. یہ آپ کو زیادہ باشعور, زیادہ شکر گزار اور اپنی زندگی پر زیادہ قابو پانے میں مدد کرتا ہے. یہ چھوٹی سی عادت بہتر تعلقات, مضبوط ذہنی صحت اور آپ کے مستقبل کے بارے میں زیادہ وضاحت لا سکتی ہے. اگر آپ ایک ایسی عادت کی تلاش میں ہیں جو واقعی آپ کی زندگی بدل سکتی ہے تو روزانہ غور و فکر سے آغاز کریں. اس کی کوئی قیمت نہیں مگر اس کا صلہ بے حد قیمتی ہے. روزانہ چند لمحے غور و فکر کے لیے نکالیں. یہ چھوٹی سی عادت آپ کی زندگی بدل سکتی ہے. تعلقات بہتر, ذہنی سکون مضبوط اور مستقبل واضح, سب کچھ ایک عادت سے ممکن ہے. یعنی کہ ایک چھوٹی سی عادت جو ہے اپنانے سے آپ کی زندگی میں ایک بڑا اقدام لائے گی, ایک بڑا چینج لے کر آئے گی. اگر آپ پازیٹیو سوچنا شروع کر دیں گے تو بھی آپ کی زندگی میں بہت اچھے وائبس آنا آپ کو شروع ہو جائیں گے. آپ خود اب دن بدن اپنے آپ کو دیکھیں گے آپ صحت مند ہونا شروع ہو چکے ہیں. آپ اچھا سوچنا شروع کر دیں, آپ اچھا محسوس, اور فیلنگس آپ کی اچھی ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی اندر سے. اگر آپ ایک مثبت سوچ کے ساتھ, ہمیشہ ایک اچھی سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے. ہمیشہ اپنا غور و فکر کریں, انالائز کریں, اپنے آپ کو ایک اچھی عادت بنائیں. ون ہیبٹ دیٹ کین چینج یور لائف. اٹس مینس ایک ایسی عادت اپنی بنائی جائے جس سے آپ کو جو ہے آپ اپنی زندگی میں چینج آ سکے. چاہے وہ لکھنا کیوں نہ ہو, چاہے وہ پڑھنا ہو, چاہے وہ باہر آنا جانا ہو, چاہے وہ کچھ بھی ہو, کسی بھی حوالے سے ہو, کہ ایسی عادت جو آپ کے اندر پازیٹیو وائبس لائے اور آپ کو چینج کر دیں. انشاءاللہ ہم نے آج آپ سے بہت اچھی باتیں کریں, بہت سے اچھی آپ کو چیزیں بتائیں کہ دیٹ ون ہیبٹ دیٹ کین چینج یور لائف. ایسی کون سی عادت اپنائی جائے جس سے آپ جو ہے اپنے اندر چینج لا سکیں.
امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ ولاگ بہت اچھا لگا ہوگا، بہت انفارمیٹیو لگا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ میرے اس ولاگ سے آپ کے اندر کوئی پازیٹیو وائبس آنا شروع ہو جائیں، نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے اور آپ پازیٹیو کی طرف آ جائیں، اور آپ کی زندگی میں بہت اچھا چینج آئے اور آپ چینج ہونا شروع ہو جائیں اور آپ سکون کی زندگی گزارنا شروع کر دیں. ہر کسی کی زندگی میں اتار چڑھاؤ، بہت سی پریشانیاں، سب کچھ آج کل چل رہا ہے، اپس ڈاؤن بہت کچھ چل رہا ہے، لیکن پھر بھی ذہن کا سکون، ذہنی طور پہ سکون اور جسمانی طور پہ سکون بہت ضروری ہے زندگی گزارنے کے لیے. تو امید کرتی ہوں آپ سب سوچیں گے اس بارے میں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے میرے چینل کو، تاکہ میں اور اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے لیے بنا کر آپ کے سامنے لا سکوں اور آپ کو موٹیویٹ کر سکوں کہ زندگی کو ضائع نہیں کریں. زندگی کے لیے زندگی میں کچھ ایسی چیزیں کریں کہ تاکہ آپ سکسیس کی طرف جائیں، سکسیس بھی ملے آپ کو اور آپ سکون سے رہیں. امید کرتی ہوں آپ کا میرا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ آپ سے اگلے ولاگ میں ایک اچھی باتوں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. چینل کو لائک، فالو اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے. مجھے یوٹیوب پر بھی آپ نے سبسکرائب کر لیں، شیئر کریں، لائک کریں، ٹک ٹاک پر بھی، انسٹاگرام. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.